السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کو کا اپنے تمام پاکستانی دوستوں اور بھائیوں کو کینیڈا سے سلام اور آداب. آج کے پروگرام کے اندر دو میرے ٹاپکس ہیں. نمبر 1 عمران خان صاحب اور دوسرا افغانستان. کل میں سوچ رہا تھا کہ لوگ سچ پسند کرتے ہیں صرف خالی. بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بھی سچ پسند کرتے ہیں اگر سچی بات کی جائے. ایکچولی یہ اس طریقے سے اس کی سائیکولوجی کہ آپ جیسے فلم دیکھتے ہیں اور بچے لوگ جو ہے نا فلم کے جو ہیرو ہوتا ہے نا اس کو اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیرو ہے وہ عام زندگی کے اندر اتنا اچھا آدمی نہیں ہو، لیکن ان کا ذہن سے وہ چیز نہیں نکلتی اور وہ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ویلین ہی ہو عام زندگی کے اندر. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. عمران خان کو جب بھی آدمی دیکھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار یہ ہمیں جب ورلڈ کپ جتا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے وزیر اعظم بھی ہمارے حالات کو صحیح کر دے. لیکن بڑا فرق ہے اگر سچی بات دیکھی جائے کہ کرکٹ اور سیاست میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اندر سیاست کا ویژن چاہیے اور کرکٹ کے اندر طاقت چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ انہوں نے ایکچولی آپ کو سب کو پتا ہے. اچھا تھوڑی سی دیر میں آپ کو بتاؤں کیس جس طرح آج گیا ہے کیس ان کا جی آئی ٹی کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے کوئی 90 منٹ کا جو ڈسکشن ہوا تو اس کے اندر انہوں نے دھمکی بھی دے دی اس کو. اب میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں دھمکی دی انہوں نے. اچھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کورٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر غلطیاں خود بخود ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ جو فیصلہ لکھا گیا ہوا نا اللہ کی طرف سے وہی ہوگا. اب میں اس کی مثال دوں. اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب کا جب فیصلہ ہوا تھا قتل کا، بے گناہ قتل یعنی انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن فیصلہ ہو گیا تھا، تو ان کے وکیل جو تھے نا وہ تھے بختیار صاحب کوئٹہ کے. ان کی بیٹی فلم سٹار بھی بنی. تو انہوں نے غلط طریقے سے کیس لڑا. انہوں نے جو تھا نا وہ بتاتے رہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کے خلاف ہو گئی دنیا اور یہ اور وہ مختلف فورسز اس کے خلاف ہو گئی ہیں. کورٹ یہ نہیں دیکھتی، کورٹ دیکھتی ہے ایویڈنس. اگر آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے نا کیس کو تو فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو کہ 2+2 4 ہونا ہے. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب انہوں نے تھریٹ کیا. نمبر 1 بات یہ سمجھ رہے تھے کہ میں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے ہر چیز. وہ تو بیچارے ملازم ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا، تو عام ملازم ہیں گورنمنٹ کے. وہ تو آپ نے انٹرفیئر کیا نا کہ گورنمنٹ کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کیا تو یہ بھی سنگین جرم ہے. اگر وہ چاہیں تو آپ پر ایک اور پرچہ کاٹ سکتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے سے روکا. اور لیڈر کو تو اس طرح بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ میں تمہیں سب کو دیکھ لوں گا. یہ تو وہی ہے نا جو پہلے بھی یہ کر چکے ہیں جلسے کے اندر بھی اس طرح کر کے میں دیکھ لوں گا، جس طرح کنڈے بدماش بولتے ہیں. یہ تو سب نے دیکھا ہوا ہے. تو حالانکہ ابھی تو اکثریت میں بھی نہیں آئے، لیکن ایکچولی وہی بات ہے نا کہ کہاں سے کہاں کہانی ہو گئی کہ بختیار صاحب کا جو تھا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یحییٰ بختیار، ان کا نام تھا یحییٰ بختیار. تو بھٹو صاحب ان سے سخت ناراض تھے اور آخری ملاقات ان سے نہیں کی انہوں نے، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے غلط طریقے سے کیس کو لڑا. تو اب ان کا جو عمران خان کا جو کیس ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ وکیل جو ہے نا وہ تو اپنے پیسے پورے صحیح کرتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. سجی تو فکر ہی نہ کرو، اسی بیٹھے ہیں، اسی یہ کر دیں گے، اسی وہ کر دیں گے. لیکن ہونا تو وہی ہے جو ایویڈنس ہو. کورٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ سچائی پر ہوتی ہیں. اس طرح نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب آپ کو تو سب ڈرتے ہیں، فوج والے انٹیلیجنس والے سب ڈرتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے ڈرتے ہوں گے یا نہیں ڈرتے ہوں گے، اس کے بحث نہیں ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ آپ پریزنٹ کیا کر رہے ہیں. آپ کیس کو آپ کے وکیل اور آپ خود غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرابلم ہو جائے. تو میرا صرف مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہ آپ تو ریکارڈ پہ آ گئی نا وہ چیز، اب اسی کو آپ بنائیں گے کیس کو، آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس میں عمران خان صاحب کے لیے مشورہ ہے کہ آپ صرف اس پہ چلیں کیس پہ. حالانکہ سکھر کے ایک اور وکیل تھے بھٹو صاحب کے، وہ مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، بڑے مشہور وکیل تھے. اب ان کا انتقال ہو گیا لندن کے اندر، ان کو کینسر ہو گیا تھا. بڑے زبردست وکیل تھے، لیکن بھٹو صاحب نے ان کو نہیں کیا. پیرزادہ صاحب حالانکہ وہ ٹاپ کے وکیل تھے.
ہر ایک کی اپنی بھائی غلطی بھی جو ہو جاتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے. عمران خان صاحب اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں. ناپ تو لیا جا چکا ہے گردن کا، یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں. تو اس لیے ہوشیار ہو جائیں یہ اپنے اس کام کے اندر. کوئی نہیں پوچھتا. ان سے بڑا لیڈر تھا بھٹو، اس کو بھی بڑا زوم تھا کہ بھائی میں بچ جاؤں گا، لیکن کوئی نہیں مدد کرتا. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا والے آ جائیں گے اور عمران خان کو بچا لیں گے، نہیں، بچانے والا یا پھانسی دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. اب میں آتا ہوں دوسرا موضوع، افغانستان. افغانستان جو ہے نا، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، مسلمان بھائی ہے. ضروری نہیں کہ مسلمان آپ کا دوست بھی ہو. ہو سکتا ہے ہندو آپ کا اچھا دوست ہو. افغانستان شروع سے آپ کا ظالم دشمن ہے، آپ کا دوست نہیں، دشمن ہے. وہ کس طریقے سے؟ آپ کی جتنی سرحدیں کھلی ہوئی ہیں نا، جس پہ پیسہ چل رہا ہے اور ڈرگس چل رہے ہیں اور الیگل، سارا آپ کو تو لوٹ لیا انہوں نے. شروع سے کوئی 200-300-400-500 سال سے جو بابر، ہمایوں، اکبر، یہ سب جو تھے نا، لوٹ مار کرتے رہے. ہیرے جواہرات، لڑکی ہیں، یہ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا. چلو ہندو کو بھی اگر لوٹا تو وہ بھی غلط ہے. تو اب انہوں نے یہ تانا مارنا جو ہے نا، وہ اسی سے ملتا ہے، عمران خان سے. کیونکہ ان کی والدہ جو تھی نا، وہ ادھر کی قبائلی ہیں اور وہ طالبان کی اس کی حامی تھیں. تو یہ اس کی حمایت کرتے ہیں. افغانستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. انہوں نے یہاں تک کیا کہ اس کو ریکگنائز کیا سب سے پہلا پاکستان. یہ پرائم منسٹر تھے. تو انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ عافیہ صدیقی جو بیچاری مسلمان تھی، پاکستانی تھی، اس کو آزاد کرا لیتے. اگر ان کی بیوی وہاں پہ ہوتی، یہ پنکی جی، پھر کیوں نہیں آزاد کراتی؟ یہ ویسے لعنت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو ایسے یہ لیڈر تھوڑی ہیں، یہ تو بازار کے شودے کہلاتے ہیں. یہ لوفر جسے کہتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا میرے، بے شک ان کی مرضی ہے بھائی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لیڈر اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ گالیاں دینے لگیں اور بدتمیزی کرنے لگیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، افغانستان سے کوئی نہیں روکا. ڈالر دبا دب جو ہے نا، وہاں سے ڈرگس آ رہی ہے، یہاں سے ڈالر جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو توجہ دیں، ان کی سرحدیں تو بند کریں. سرحدیں ساری کھلی ہوئی ہیں وہاں کی، اور وہ آزادانہ تار رہے ہیں. میں ادھر کینیڈا کے اندر کئی افغانستان کے لوگوں سے انٹرویو لیے. انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو پیسے دے کے آتے ہیں اسلام آباد کے اندر، ویزا لگواتے ہیں اپنے آرام سے، گھروں میں بیٹھ کے، منسٹروں کے گھروں میں بیٹھ کے ٹھپا ٹھپی ہوتی ہے اور ہم آ جاتے ہیں آرام سے، چاہے کینیڈا آئیں یا امریکہ آئیں یا یورپ آئیں. پاکستان بایا پاکستان. بدنام کون ہو رہا؟ پاکستان. ہر جگہ آپ دیکھ لیں، 9/11 کے اندر پاکستان، حالانکہ وہ کیا سعودی عرب نے، لیکن بدنام کون ہوا؟ پاکستان. یہ اپنی پالیسی ہوتی ہے. لیڈر تو آپ کو کوئی ہے ہی نہیں. لیڈر عمران خان کا یہ عالم ہے کہ جب پہلے ایک دفعہ انہوں نے خود ہی پیشکش کی تھی، جب اس کو ملیشیا کو بھی شامل کیا کہ بھائی چلو اپنا ایک بلاک بناتے ہیں مسلمان ملکوں کا، اور آخر کے اندر ڈر کے مارے سعودی عرب نے دھمکی دی تو یہ نکل گئے اسی کا. لیڈر اس طرح نہیں ہوتا. آئی ایم سوری. لیڈر تو ہوتا نا، وہ تو پالیسی میکر ہوتا ہے. پالیسی ڈرتا تھوڑی ہے کہ آپ تو روزانہ ڈر رہے ہیں. ارے ایک دفعہ نہیں کرائیں زبان، جائیں جیل کے اندر. پھر اگر آپ صحیح لیڈر ہوں گے تو خود بخود ہی عوام وہ کروا لے گی. شیخ مجیب نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو مغربی پاکستان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سزا موت دی تھی، لیکن آخر کے اندر آزاد کر کے اور بھرا ہوا بریف کے ڈالروں سے، اور بھٹو صاحب خود اس کی لے کر گئے تھے اور آزاد کر کے VIP طریقے سے چلے گئے تھے وہ. اگر آپ کا کاز ہے اور آپ کا نیت صاف ہے نا، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح لیڈر بنتے نہیں ہیں. آپ کو افسوس، میں آپ کو سائیکولوجیکل بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ میں، کیونکہ کرکٹ کے اندر اور چیز ہوتی ہے، سیاست میں الگ چیز ہوتی ہے. سیاست میں بھی انسان ہارتا تو کبھی بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کے ذہن پہ چپک گیا ہے کہ میں ہار نہیں سکتا، لیکن میں ہار چکا ہوں. ابھی ایکسپٹ نہیں کر رہے اپنی ہار چکے ہیں یہ بری طریقے سے، کیونکہ انہوں نے اس یعنی جو گندا ماحول تھا نا، اس کو اڈاپٹ کر لیا. اگر یہ نہیں کرتا تو لوگ واقعی اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی یار، میں خود کہتا تھا کہ یار نیا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ سچائی کے ساتھ کوئی کام کرے، کچھ اچھے کام کرے. تھوڑا بہت اسٹارٹ کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ ملک ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طریقے ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی گندا سا لفظ ہے جو میں کہہ نہیں سکتا، وہ ہوتے ہیں پورے معاشرے کے اندر. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اب یہ ہے میری مخلصانہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اللہ سے معافی مانگیں اور آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں.
ورنہ آپ کا نتیجہ وہی نکلے گا جو بھٹو صاحب کا نتیجہ نکلا تھا. اللہ نہ کرے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. تمام لوگوں کے لیے سلام کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل میں انشاءاللہ نیا پروگرام لے کے آؤں گا. ضرور پسند کیجیے گا اور لائک کیجیے.